बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की हैं उसकी रिपोर्ट जारी कर दी है। FIA के डायरेक्टर ने बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साकिब निसार, क्या आने वाले जो नैब के चेयरमैन हैं वो साकिब निसार हैं, और क्या यही वजह है कि मरीम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून ने और फिर उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हो गए और बयान हल्फी का एक तमाशा बनाकर इन्होंने साकिब निसार को मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश की? क्या चेयरमैन नैब बनने के खौफ में ये सारा कुछ होता रहा? और साकिब निसार का भी मौक़िफ़ सामने आ गया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे जियो जंग के 3 बड़ों के ख़िलाफ़ जो फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है, अब आज उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरा किया गया है। और ये वो सहाफ़ी हैं जो ज़ाती ग़ुलाम हैं मीर शकील रहमान के, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया गया है। हम उसकी मज़म्मत भी करते हैं और हम अदालत से ये इस्तदा भी करते हैं कि अगर अदालतों ने आज़ादी से फ़ैसले नहीं देने और अदालती कार्रवाई के ख़िलाफ़ या अदालती फ़ैसलों के ख़िलाफ़ इन माफियाज़ ने बाहर खड़े होकर मुज़ाहरे करने हैं और मज़म्मत करनी है, तो फिर इनको वो करारे वाकई सज़ा दी जाए कि कोई भी अदालतों के फ़ैसलों पर सवाल उठाने की जुर्रत ना करे। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको FIA की कारकर्दगी के हवाले से जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं और जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं उस पर बड़ी अहम रिपोर्ट सामने आई है। डायरेक्टर FIA वकार चौहान ने कहा है कि पिछले साल की निस्बत गुज़श्ता 6 माह में माली जुराइम में मुलव्वस जो और कौमी मईशत को नुकसान पहुँचाने वालों के ख़िलाफ़ FIA ने अपनी कार्रवाइयाँ और भरपूर क्रैकडाउन किया है। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीश मुकम्मल करके दीगर गिरफ़्तार मुलज़मान से तफ्तीश मुकम्मल करके दीगर मुलव्वस अफराद का भी पता लगाया है। मनी लॉन्ड्रिंग के 46 मुकदमात में 208 मिलियन रुपए बरामद किए हैं FIA ने। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक वकार चौहान का कहना है कि करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर माली जराइम में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ FIA की भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। उन्होंने कहा कि 40 केसेस में ब्लैक को वाइट मनी करने में मुलव्वस अफराद जो उसमें मुलव्वस पाए गए। 650 से ज़्यादा दरख्वास्तें इंटरपोल को दी गई ताकि बाहर की जायदादों को ज़ब्त किया जा सके। वकार चौहान का कहना था कि मुल्क से बाहर या बाहर से मुल्क में पैसे लाने वाले 148, जबकि दूसरों के लिए सहूलतकार का काम करने वाले 77 अफराद के ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए। करेंसी एक्सचेंज में एक साल में 335 मुकदमा दर्ज और 422 मुलजमान को पकड़ा गया है। ये FIA ने रिपोर्ट जमा करवाई है। इस FIA की रिपोर्ट से एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो FIA का केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और इन माफियाज़ के ख़िलाफ़, क्योंकि सलमान शहबाज इसमें इश्तिहारी हैं, तो FIA का जो इंटरपोल के ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक में FIA के केसेस में मुलव्वस मुलज़मान की जायदादें बैरून मुल्क हैं उनको ज़ब्त करवाने के लिए अगर बाकी इंडिविजुअल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ FIA कर सकता है, तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि जब फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगा और ट्रायल शुरू हो जाएगा, इनकी ज़मानतें खारिज हो जाएंगी, तो शरीफ ख़ानदान की जो लंदन की जायदादें हैं शहबाज शरीफ एंड कंपनी की, उनके हवाले से भी FIA यही कार्रवाई करेगा। और FIA ने अपना प्रोसेस बता दिया है कि हम किस तरह से कार्रवाई करते हैं इन सारे केसेस में या इन सारे मामलात में। FIA की अगर हम बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद जो बड़े पैमाने पर जो नाजायज़ कब्ज़े थे सरकारी ज़मीनों पर, महकमा औकाफ़ की जो ज़मीनें थी उन पर जो नाजायज़ कब्ज़े थे, उनके हवाले से बड़ी अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं FIA ने। और सनाउल्लाह अब्बासी जो DG हैं FIA, वो बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और उनके भाई की डेथ भी हुई है और उस पर भी हम ताज़ियत करते हैं। तो ये FIA का जो मामला है, FIA बड़े अच्छे तरीके से इन सारे मामलात को लेकर चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि FIA कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। फिर मामला आ जाता है माफियाज़ का। ये जो माफियाज़ हैं और जो मीडिया में माफियाज़ हैं, उन माफियाज़ का डॉन है मीर शकील रहमान। मीर शकील रहमान के बाद फिर हामिद मीर और अंसार अब्बासी और मियाँ आमिर और इन लोगों के फिर नाम आते हैं, लेकिन मीर शकील रहमान एक ही डॉन है मीडिया में और उसका नाम मीर शकील रहमान है। मीर शकील रहमान ने क्या किया? मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई शुरू हुई और बेसिकली जो सारे ड्रामे का राइटर था
تھا جو بیان حلفی ڈرامے کا، رانا شمیم ڈرامے کا، اس میں تو وہ مریم نواز تھیں، لیکن میر شکیل الرحمان کیونکہ جو پیسے لے چکا ہے اور ان کا پرانا 1985 میں نواز شریف نے 54 کنال کے ایک کنال کے 54 پلاٹ اس کو تحفے میں دے دیے تھے میر شکیل الرحمان کو، جس کا کیس ان کا پینڈنگ ہے۔ 2 دفعہ میر شکیل الرحمان کی اللیگل پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں بریت کی درخواست خارج ہو چکی ہے اور لمبا عرصہ جیل بھی گزار کے آئے ہیں میر شکیل الرحمان۔ نواز شریف اس کیس میں اشتہاری ہیں، تو ان کی رشتہ داری اور ان کے جو بزنس تعلقات ہیں وہ ان کے اور کرائم پارٹنر ہیں یہ لوگ تو بڑے پرانے ہیں۔ اب جب میر شکیل الرحمان کے خلاف یہ ساری کارروائی شروع ہوئی تو اب جو خاص صحافی برادری ہے جو آزادی اظہار رائے کی بات تو کرتی ہے لیکن فیک نیوز کو کنڈیم نہیں کرتی، یہ جو معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کارروائی کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے کو جتنا ٹف ٹائم چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے دیا ہے صحافیوں کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے، صحافیوں کو نوٹس جاری کرنے کے حوالے سے، جو صحافیوں کو نوٹس جاری کیا جاتا تھا اس کو اطہر من اللہ صاحب کالعدم قرار دے دیتے تھے، سسپینڈ کر دیتے تھے۔ انہوں نے آزادی صحافت پر بڑے اچھے فیصلے دیے ہیں اور یہی معاملہ سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس میں پینڈنگ ہے، لیکن آج وہی اطہر من اللہ صاحب صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی جھوٹا بیان حلفی کسی کے خلاف کوئی تحریر کر دے تو کیا اخبار والوں پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس کو چھاپ دیں؟ کیا کل میر شکیل الرحمان کے خلاف اگر کوئی بیان حلفی چھاپ دے تو کیا اس کو بھی جیو جنگ چھاپے گا یا کوئی اور اخبار چھاپے گا؟ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ جو خبر ہے وہ خبر درست ہوتی اور کہیں نہ کہیں اس کی جو آپس میں کڑیاں ہیں وہ جڑی ہوتی اور یہ بات سچ ہوتی اور جو بیل ہے جو 25 جولائی کو الیکشن ہے اور اس سے پہلے جس دن کا یہ وقوع بناتے ہیں اس دن تک تو ان کی اپیلیں فائل نہیں ہوئی تھیں، اگر ان کی بیل واقعی پینڈنگ ہوتی، فائنل آرگومنٹس ہوتے، اس بینچ میں جسٹس عامر فاروق صاحب اس کا حصہ ہوتے، جسٹس عامر فاروق اس وقت پاکستان میں موجود ہوتے، سمجھ آتی، ہم کہتے کہ ٹھیک ہے ان معاملات پر آپ انویسٹیگیشن کر لیں۔ جب یہ ساری چیزیں نفی میں تھیں اس کے باوجود انصار عباسی نے ہائی کورٹ کے سٹنگ جج پر یہ مقدمہ چلایا ہے، تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب لندن کی کوئی عدالت کسی بھی میڈیا کے خلاف شریف خاندان کی درخواست پر کوئی ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا جائے اور اس پر نوٹس جاری کر دے، کوئی جرمانہ عائد کر دے، آپ کہتے ہیں کہ عدالتیں وہاں آزاد ہیں، تو کیا یہاں پر آپ نے عدالتوں کو اور عدالتوں میں پینڈنگ کیسز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے اور عدالتیں قانون کے مطابق اپنی کارروائی کر رہی ہیں تو آپ کو تکلیف ہے؟ اور اسی تکلیف کی وجہ سے پریس کلب کراچی کے صدر فاضل جمیلی نے رانا شمیم حلف نامہ کیس میں صحافیوں پر صحافیوں سے ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے، مراد میر شکیل الرحمان جیسے ڈان اور انصار عباسی جیسے لوگوں کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کے فیصلے پر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ صحافتی فرائض کی ادائیگی جرم نہیں ہے۔ جو کراچی پریس کلب میں کے جو صدر ہیں فاضل جمیلی، اس نے کہا کہ بحیثیت صحافی عوامی دلچسپی کے کسی بھی معاملے کی کوریج کرنے کا ہم اختیار رکھتے ہیں، ان کے پاس ایسا اختیار ہے کہ جس کے اوپر کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور فریڈم آف سپیچ میں یا فریڈم آف ایکسپریشن میں یہ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ صحافی عوامی مفاد کے کسی بھی معاملے کی رپورٹنگ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک درخواست انصار عباسی نے ARY نیوز کے خلاف دی ہے اور کہا ہے کہ جو عدالتی پروسیڈنگز میں یہ جملہ نہیں کہا گیا تھا انصار عباسی کے خلاف، لیکن ARY نیوز نے وہ چلایا ہے، اس وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہاں تو آپ کے خلاف بطور ملزم کسی کارروائی میں کوئی سخت جملہ نہ ہو اور وہ کوئی چینل چلا دے، آپ درخواستیں دے دیتے ہیں، وہاں آپ نے پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کی اور ججز کی اور عدلیہ کی جئی تھی پھیر دی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم آزادی صحافت، کون سی آزادی صحافت؟ پھر وہ ARY کی آزادی صحافت کہاں گئی کہ جس کے خلاف آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی ہے؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ صدر کراچی پریس کلب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں پہلے ہی میڈیا انڈسٹری اور صحافی بحران کا شکار ہے، ایسے عدالتی فیصلوں سے صحافیوں کی حوصلہ شکنی ہوگی اور ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ استدعا کرتے ہیں
کہ اس پر وہ ریویو کریں اور نظر ثانی کریں، اپنے جو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ ہے، اور صحافیوں کو بچایا جائے، صحافیوں کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، اور صحافیوں کو انہوں نے ایک اپیل کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ یہ انہوں نے احتجاج اور یہ بدماشی شروع کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ شاید چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب تو وکلا نے جو کچھ کیا اس پر پریشرائز نہیں ہوئے، تو آپ کے احتجاج کی کیا اوقات ہے اور آپ کے احتجاج سے کیسے وہ پریشرائز ہوں گے؟ وہ قانون کے مطابق کارروائی کریں گے، فرد جرم عائد ہوگی، آپ کو سزائیں ہوں گی، اور پوری دنیا دیکھے گی کہ پاکستان اب ان ممالک کی صف میں شامل ہو گیا ہے جہاں فیک نیوز کی بنیاد پر، عدالتوں کو بدنام کرنے کی بنیاد پر، خاص مافیا سے پیسے لے کر ان کے کیسز کو برباد کرنے کے لیے آپ نے جو پیسے پکڑے ہیں یا جو تماشا کیا ہے، اس پر پاکستان کی عدالت نے سب سے بڑے میڈیا ڈان کو سزا دی ہے، اور یہ انشاءاللہ پریسیڈنٹ بننے جا رہا ہے، چاہے آپ کسی بھی پریس کلب کے سامنے احتجاج کروا لیں یا گالم گلوچ کروا لیں۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے ثاقب نثار کا۔ یہ اچانک ثاقب نثار کے خلاف کیوں ہو گئے؟ جیسے یہ ڈی جی آئی ایس آئی سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے خلاف ہوئے تھے، ایسا کیا ہے کہ یہ ثاقب نثار کے خلاف کھڑے ہو گئے؟ ثاقب نثار ان کو چبھنے لگ گیا ہے۔ ثاقب نثار نے نہ صرف ماضی میں ان کے خلاف قانون کے مطابق بڑے فیصلے دیے ہیں، بلکہ ثاقب نثار کے لیے جو حکومتی ذرائع ہیں وہ چیئرمین نیب کے طور پر اس کا نام لے کر آ رہے ہیں، اور یہ ان کو پہلے معلوم تھا، مریم نواز اینڈ کمپنی کو، انہوں نے ثاقب نثار کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، ثاقب نثار کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ثاقب نثار کا نام پہلے وزیر اعظم عمران خان کا یہ مائنڈ ہے کہ جو چیئرمین نیب ہیں موجودہ جاوید اقبال وہی رہیں، اگر وہ نہیں رہتے تو دوسری آپشن حکومت کے پاس ثاقب نثار کی ہے۔ ثاقب نثار جیسے دلیر اور جو پڑھے لکھے جج، جو ریٹائرڈ جج ہے، اس سے بہتر کوئی اور ہو نہیں سکتا، جو کارپوریٹ فراڈ کو سب سے بہتر جاننے والے جج ہیں، تو ان کو ان کا نام آنے والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو متنازع بنانے کی انہوں نے ناکام کوشش کی ہے۔ ثاقب نثار سے جب میڈیا نے سوال کیا ہے کہ آپ کا نام بطور چیئرمین نیب آ رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے، تو انہوں نے کہا میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا کسی بھی سرکاری عہدے میں، اور نہ مجھ سے بھی کسی نے رابطہ کیا ہے، یہ ان کا بنتا ہے، ان کو ایسا ہی کہنا چاہیے۔ لیکن تکلیف جو مرچیں لگی ہیں نا شریف خاندان کو، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگلا چیئرمین اگر ثاقب نثار آ گیا تو ان کا کچھ نہیں بچے گا۔ اور میں آپ کو مصدقہ ذرائع فواد چودھری سے بھی یہ سوال پوچھا گیا ہے، باقی حکومتی جو ترجمانوں سے بھی سوال پوچھا گیا ہے، اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، اور یہ اور میری خواہش ہے کہ، اور پوری قوم کی خواہش ہوگی کہ ثاقب نثار جیسا چیئرمین نیب آنا چاہیے، جنہوں نے سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس کی کرسی کو عوام کے لیے مختص کر دیا تھا، جس نے بڑے بڑے فیصلے دیے تھے اور ان بڑے فرعونوں کی گردن مروڑی تھی، جن کے سامنے قانون ایک بیکی بلی تھا۔ اگر وہ چیئرمین نیب کے طور پر آ جاتے ہیں تو ان کے لیے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا، اور یہی تکلیف اور ڈر ہے جس کی وجہ سے یہ آج کل آپ کو ہاتھ پاؤں مارتے نظر آتے ہیں اور متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ناکام ہوں گے، اور انشاءاللہ جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوگا وہی ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔